ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 6 دن میں نے دیے ہیں، ساری قوم تیاری کرے اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے. ہم سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے، لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں، پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے گا. یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف. علی محمد خان صاحب خود مان رہے، خان صاحب تیاری نہیں تھی. 20 جلسے کر کے، 20 بڑے جلسے کر کے 20 دن سے پوری کیمپ میں چلا کے آپ کی تیاری اگر نہیں ہو سکی تو 6 دن کے اندر کون سی تیاری کر لیں گے؟ دوسرا بلیو ایریا خان صاحب پہنچ چکے تھے اسلام آباد، اب کون سے خون ریزی ہونی تھی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. عمران خان صاحب نے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتایا کہ بالکل ہم نے جلسے کیے، پاکستان میں تاریخی جلسے ہوئے اور تقریباً ہر بڑے شہر میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوئے. لیکن اس میں ایک فیکٹر جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پیسفل کراؤڈ ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. جس طریقے سے بائی ڈیزائن یہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا پنجاب میں بالخصوص، اور میں نے کم از کم اپنی پولیٹیکل لائف میں اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل ورکرز اور لیڈرشپ تو ایک طرف، لیکن خواتین اور چادر چار دیواری کا کانسیپٹ بالکل اب یہ ایک قصہ پارینہ بن گیا. جس طرح ایجڈ خواتین اور پولیٹیکل لیڈرز پلس جو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جیسے ڈاکٹر ناصرہ اقبال صاحبہ ہیں، جو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، ان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ولید اقبال صاحب کی ماں ہیں جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، لیکن دوسری طرف وہ علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں، شاعر مشرق کی بہو کا. ان کا گھر اگر علی بھائی دیکھیں، ادھر چادر چار علی بھائی وہ تو دیکھیں نا، وہ تو سب کچھ ہو گیا. وہ جو بات ابھی بھٹی صاحب کر رہے ہیں، وہ جو بات بھٹی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے آپ کے اتنی تعداد میں. دیکھیں جو لوگ آپ کے نکلے کے پی سے، رکاوٹیں کے پی کے اندر بھی تھی، اٹک پل بھی تھا، بڑی رکاوٹیں تھیں، وہ ہٹا کے جب لوگ آپ کے ساتھ وہاں سے آئے پشاور سے، وہ ہٹا کے پہنچ گئے اسلام آباد. جو پنجاب ہے وہاں سے اتنے سائزیبل تعداد میں لوگ نکلے ہی نہیں کہ وہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. بڑا قافلہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ. جی میں اپنی بات کر لوں، سمر بھائی تھوڑا بولنے دیا کریں. دوسرا یہ ہے، بالکل خیبر پختونخوا کی عوام نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا اور جس طریقے سے قربانیاں دیں. آج بھی ہم ایک شہید کی فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں میرے مردان میں، سید احمد صاحب، اور یہاں پہ لاہور میں بھی شہادت ہوئی ہے جس کو ہمارے احمد اظہر صاحب خود کندھا دینے وہاں پہ گئے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پولیٹیکل شہادتیں، لیکن یہ ہوئی ہیں، اور یہ سارا جو ہے یہ داغ مسلم لیگ نون نہیں دھو سکے گی. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب تو صرف ایک کیریکٹر ہیں جو یوز ہو رہے ہیں، پیچھے سے ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہم ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں. اصل میں تو پیچھے ہاتھ جو ہے میاں صاحب کا ہے، شہباز صاحب کا، نواز شریف، مریم صاحبہ کا، کہ جو انہوں نے کیا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں سمر صاحب، آپ خود مجھے پتا ہے آپ اینکر ہیں، اینکر سے پہلے آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اور آپ نے بتدریج ترقی کی ہے. آپ نے سارے مارچ سب کچھ آپ نے کور کیا، مجھے اس کا پتا ہے. دھرنا بھی آپ نے ہمارا کور کیا، ان کے بھی سارے مارچ آپ نے کور کیے ہیں. پہلے تو دیکھیں میاں صاحب کی جماعت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب، یہ تینوں 4 بار آ چکے ہیں، پلس ٹی ایل پی کا ہم نے پرامن طریقے سے منتشر کیا. اس میں میرا ذمہ داری خان صاحب نے دی، اور وہاں ہم گئے. بڑا ہم پہ اعتراض بھی ہوا کہ آپ نے وہاں سے بات کر لی، ڈیل کر لی. ہم نے خون نہیں بہنے دیا. دوسرا، ان پہ ایک کنکر کسی نے نہیں پھینکا. مریم صاحبہ بھی آئیں، ان کے حافظہ صاحب تھے، بلاول صاحب جب ان کی کام پہ ٹانگ رہی تھی، اور مولانا صاحب بھی آئے. کوئی ایک کنکر نہیں پھینکا. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، کیا اس ملک میں احتجاج کا رائٹ ہے؟ بالکل ہے. کیا دھرنا غیر آئینی ہے؟ بالکل غیر آئینی ہے. کیا مارچ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، جب تک آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. ہم نے تو ابھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہی نہیں تھا. یعنی کہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے کون سا قانون ہاتھ میں لیا تھا جب رات کے اندھیرے میں وہاں 6 دن بعد کیا فرق کریٹ کر لیں گے؟ وہی لوگ پھر نکلیں گے، اسی طرح سے نکلیں گے. وہ یہاں پہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح ان پہ اٹیک ہوا, شیشے توڑے, پھر یہ جو کھینچا گیا یہاں بچیوں کے ساتھ جو ہوا اس ڈی چوک میں, اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پنجاب نہیں نکلا. یہ ساری رات پنجاب کے لوگ یہاں آئے اور احتجاج کرتے رہے. خیبر پختونخوا تو ہم تو راستے میں تھے. تو یہ اس دفعہ تو پنجاب ڈٹ کے نکلا ہے, ہر جگہ نکلا ہے, ہر جگہ احتجاج ہوا ہے. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تو ہماری اپنی حکومت تھی, ہم بڑی تعداد میں آئے, لیکن اصل میں تو میدان جنگ میں پنجاب تھا جو اللہ کے کرم سے ہمارے ہاتھ میں رہا. دیکھیں آپ ڈرا دھمکا کے, گولی مار کے, شیشے توڑ کے, چار دیواری کو پامال کر کے, تقدس کو, لوگوں کو اگر آپ ڈرا کے ادھر ادھر کرنے, آپ کی کامیابی نہیں ہے. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ پیسفل ماحول نے جس طرح ہم نے دیا اور کوئی ان کے لیے نہیں نکلا. پیسفل, اب سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, اب تو کوئی اس طرح, آخری بات, اب تو کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا, چاہے رانا صاحب ہوں, چاہے میاں صاحب خود ہوں, جو بھی اس کے فیصلے کرائے, تو اب تو ڈائریکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. پیسفل ماحول میں آپ لیول پلینگ فیلڈ نے, ہم نے آپ کو پیسفل ماحول دیا, آپ کے ساتھ 10 بندہ نہیں نکلا. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 6 دن بعد. آپ کہہ رہے ہیں کیا تیاری؟ ایک تو ہماری تنظیمی لحاظ سے زیادہ اس کی تیاری ہوگی, اور عوام نے جو جاکا ہے, جو ڈر ہے, وہ ٹوٹ گیا ان کا. لوگ پہنچے, ڈی چوک میں پہنچے, ہم بھی یہاں ڈی چوک تک پہنچے, اور جو ہے احتیاطاً عمران خان صاحب آگے نہیں گئے کہ مزید خون نہ بہے, کیونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا تھا. اور میں سمجھتا ہوں میری بہن ادھر بیٹھی ہیں مسلم لیگ نون سے, یہ آنریبل ایم پی ہیں, باقی ان کا سیاسی خلاف اپنی جگہ, لیکن ایز اے خاتون ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا, جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوا, جو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے ساتھ, اور آخری بات جو ملیکہ بخاری صاحبہ ہماری ایم این اے صاحبہ ہیں, اور منسٹر زرتاج گل صاحبہ, یہ تو خواتین ہیں. کم از کم خواتین پہ تو یہ بولے کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے, ہمارے بھی ہاتھ میں اختیار تھا, ہمارے بھی نیچے پنجاب پولیس تھی, دوبارہ ڈی چوک ماڈل ٹاؤن نہیں کیا. دوبارہ 6 دن بعد ڈی چوک ہی کی کال دے رہے ہیں آپ لوگ. میرے خیال میں کور کمیٹی اس پہ ایک ہو جائے, فیصلہ پھر خان صاحب اور کور کمیٹی مل کے مشاورت سے کریں گے. اکیلے خان صاحب کو بھی فیصلہ نہیں ہوتا, کور کمیٹی مشاورت کرتی ہے, اس میں پھر ہم لوگ جب بیٹھیں گے تو ڈیسیژن کر لیں گے انشاءاللہ. بہرحال دھرنا ختم کرنے کے فیصلے میں کور کمیٹی